السلام علیکم ناظرین، پروگرام خبر سے خبر نادیہ مرزا میں خوش آمدید۔ کل 26 نومبر کا عمران خان صاحب کا لانگ مارچ جو کبھی آ رہا تھا کبھی جا رہا تھا، اور ظاہر سی بات ہے اس کی کچھ وجوہات تھی۔ کہا یہ جا رہا تھا کہ عمران خان صاحب کو فیس سیونگ ریکوائرڈ ہے، کہا یہ بھی جا رہا تھا کہ اب ان کو پارلیمنٹ میں واپس آنے کے لیے وہ راستے تلاش کر رہے ہیں۔ کہا بہت کچھ جا رہا تھا لیکن بہرحال ہوا اس کے کافی برعکس۔ آل آف اے سڈن عمران خان صاحب اپنی تقریر کے آخر میں اسمبلی سے نکلنے کا، یعنی جو صوبائی اسمبلی سے ان کو تحلیل کرنے کا یا سے باہر آ جانے کا یا استعفے دے دینے کا یا اسمبلی سے توڑ دینے کا اعلان کرتے ہیں۔ اور وہ ایک ایسا اعلان تھا جو کہا یہ بھی ساتھ میں گیا کہ وہ ایک ایسا ان کا ٹرمپ کارڈ تھا جو انہوں نے زیادہ کسی کو دکھایا ہی نہیں تھا، اپنے پتے سینے سے لگا کر رکھے ہوئے تھے۔ اب آ جاتے ہیں حکومتی ریاکشن پہ۔ حکومت کا ریاکشن اس سے پہلے ہم یہ دیکھتے رہے کہ حکومت وقت یہ کہتی رہی کہ اگر عمران خان صاحب پہلے الیکشن کا چاہتے ہیں، قبل از وقت انتخابات چاہتے ہیں، تو جن صوبوں میں ان کی حکومت ہے وہ توڑیں، وہاں پہ اسمبلیز تحلیل کریں اور باہر آئیں، ہم نئے انتخابات کرا دیں گے۔ ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں فہد حسین صاحب جو کہ اسپیشل اسسٹنٹ ٹو پرائم منسٹر آن پبلک پالیسی اینڈ اسٹریٹجک کمیونیکیشن۔ اسٹوڈیو میں ہم ان کو ویلکم کہتے ہیں۔ السلام علیکم فہد صاحب، تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم۔ ہم جو یہ بات کر رہے ہیں اس سے جڑے اور سارے سوالات ہیں جو آپ سے ڈیفینیٹلی کرنے ہیں۔ بیسیکلی حکومت کا موقف اب تو ہمیں جاننا ہے آپ سے۔ جی، لطیف کھوسہ صاحب نے تو یقین دلا دیا، رانا ثناء اللہ صاحب کہتے ہیں کہ میں بھی یہ شیورٹی دیتا ہوں کہ نو بائی الیکشنز۔ اب حکومت کی تیاری کیا ہے اور حکومت کی پلاننگ کیا ہے؟ وہ جو ایک ہوا بنا ہوا تھا کہ اب یہ لانگ مارچ پہنچے گی اور یہاں پہ کوئی انقلاب آ جائے گا، وہ تو ہو گیا ختم۔ اب رہ گیا یعنی جو مختلف جو تھریٹس تھیں کہ ہم لانگ مارچ لے کے آئیں گے تو اس سے ہمارے جو اہداف ہیں وہ ہمیں مل جائیں گے۔ نہ اس سے آرمی چیف کی مشاورت میں ان کو حصہ ملا، نہ نئے انتخابات ملے، اور نہ ہی چیف الیکشن کمشنر کا استعفیٰ ملا۔ تو یہاں تو جو مکمل جو اتنی حکمتیں ملی تھی وہ ہو گئی فیل۔ یہ جس کو آپ ایسے اہداف کہہ رہے ہیں یہ کبھی خان صاحب کے مطالبات رہے اس لانگ مارچ کو لے کر؟ شروع سے وہ کیا کہہ رہے تھے؟ وہ یہی کہہ رہے تھے کہ میں نے الیکشن کروانے ہیں، اور اس سے پہلے کہہ رہے تھے کہ یہ آرمی چیف جو ہے یہ لوگ اپوائنٹ نہیں کر سکتے، اور اس سے پہلے یہ کہہ رہے تھے کہ جی اس چیف الیکشن کمشنر کے ہوتے ہوئے تو ہم الیکشن کو مانے نہیں گے۔ لیکن اس کے بعد وہ یہ بھی کہہ رہے تھے فہد حسین صاحب کہ آرمی چیف اب کوئی بھی لگے ہمیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ کیوں کہا یہ ایسے؟ جب انہیں دیوار پہ لکھی ہوئی جو چیز تھی وہ نظر آنا شروع ہو گئی۔ تو شروع کہاں سے کرنا اور اینڈ کہاں پہ کرنا؟ شروع کرنا کہ میں حکومت جو ہے وہ گرا کے رکھوں گا، اور اینڈ کہاں پہ کرنا کہ میں خود استعفے دے رہا ہوں۔ تو یعنی یہ مکمل جو ہے وہ ایک جو آپ کو ڈھلان نظر آ رہی ہے۔ لیکن بہرحال میرے خیال میں نادیہ، میں نہیں چاہتا کہ میں ادھر بیٹھ کے اور یہ کہوں کہ جی وہ دیکھیں وہ پٹ گئے، ہار گئے اور دیکھا نہ یہی ہوا، ایسی بات نہیں ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت ہمارے ملک کی جو سیاست ہے اس کو سیٹل ڈاؤن کرنے کی ضرورت ہے۔ اب یا تو ہم کو سلوشن ڈھونڈ رہے ہیں۔ اب خان صاحب نے کہا جی میں ریزائن کر رہا ہوں اور میں مشاورت کروں گا، بھائی یا تو کل کر دیتے نا ریزائن، نہیں کیا۔ اب کوئی کہہ رہا ہے جی اسمبلیاں تحویل کریں گے، کوئی کہہ رہا ہے استعفیٰ دیں گے، کوئی کہہ رہا ہے جی پہلے مشاورت کریں گے پھر فیصلہ کریں گے۔ تو یہ جو ایک انسرٹن سچویشن ہے اس میں گورنمنٹ کے پاس تو سارے آپشن کھلیں۔ وہ اگر چاہیں تو وہ نو کانفیڈنس موو کر سکتے ہیں، وہ اگر یہ استعفیٰ دیتے ہیں تو وہاں پہ بائیو الیکشن ہو سکتے ہیں۔ یعنی ہر ایسپیکٹ سے گورنمنٹ کا جو ہے وہ فائدہ ہو رہا ہے، ون بائی ون، اور گورنمنٹ کا فائدہ ہو رہا ہے اور ان کے پاس آپشن کلوز ہو رہے ہیں۔ اب اگر آپ نے اس پہ ون بائی ون کرنا ہے تو آپ کر لیں۔ چلیں، اب کیونکہ حکومت کے پاس ہم یہ جو جس کو آپ پوری انسرٹینٹی قرار دے رہے ہیں تو لیٹ دیم ڈیل ود دیم نا۔ پی ٹی آئی ڈیل کرے کہ وہ انہوں نے مشاورت کرنی ہے نہیں کرنی ہے، پہلے کیوں نہیں کی، بعد میں کیوں کی، لیٹ دیم ڈیل۔ ہم آ جاتے ہیں حکومتی آپشنز کی طرف۔ آپ نے کہا کہ ضمنی انتخابات، آپ کو پتا ہے کہ اگر ضمنی انتخابات کی طرف آپ جائیں گے تو 50% سے زیادہ سیٹس خالی ہو جائیں گی، یعنی 500+ سیٹس خالی ہو جائیں گی اگر وہ سندھ اسمبلی سے بھی نکلتے ہیں، وہ کے پی کے بھی ختم کرتے ہیں، وہ پنجاب بھی ختم کرتے ہیں، وہ ادھر بھی ختم کرتے ہیں، ٹویٹ بھی کیے۔ اور اس کے بعد آپ کے پاس ٹائم کتنا ہے؟ مطلب جیسے دسمبر، اینڈ آف دسمبر آ رہا ہے، شروع ہو رہا ہے، 1-1.5 مہینہ 2 مہینہ الیکشن کمیشن نئی ڈیٹ اناؤنس کرے گا، پھر آپ لوگ ایک الیکشن کے پروسیس میں جائیں گے، نیکسٹ 6 منتھس میکسیمم۔ کیا یہ پریکٹیکلی پاسبل ہوگا حکومت کے لیے کہ 50% سے زیادہ جگہوں پر سیٹس پر آپ بائی الیکشنز کرا دیں؟ وہ تو الیکشن کمیشن کا کام ہے نادیہ، وہ تو الیکشن کمیشن نے کرانا۔ پھر آپ کا تو اس میں کوئی لینا دینا ہے ہی نہیں۔ گورنمنٹ تو آرام سے بیٹھ مطلب یہ کرائسس اپنی جگہ انٹیکٹ رہے گا، یہ الیکشن کمیشن کا کام ہے کہ آیا کہ الیکشن اس میں دیکھیں نا، میرا کیا نقطہ ہے؟ میرا نقطہ ہے کہ گورنمنٹ کے لیے کرائسس نہیں ہے۔ گورنمنٹ کیا کہہ رہی ہے؟ گورنمنٹ ہی کہہ رہی ہے کہ جی ہم نے ابھی الیکشن نہیں کرانے، جنرل الیکشن۔ اب اگر وہ پروونشل میں 2 اسمبلیاں ڈیزالو کر دیتے ہیں تو آئین کے مطابق اس میں 60 دن کے اندر الیکشن، یا 90 دن کے اندر، میں بھول رہا ہوں، الیکشن ہونے۔ اب وہ ایک کانسٹیٹیوشنل پروسیس ہے، وہ الیکشن کمیشن کرائے گا، وہ جب ہوگا الیکشن ہوں گے،
ہو جاتے ہیں تو ویل اینڈ گڈ. مجھے آپ سے سمجھنا ہے کہ آئین میں ایسی کوئی گنجائش ہے کہ صوبائی اسمبلیز کے الیکشنز الگ ہو جائیں وفاق کے علاوہ؟ جہاں تک نادیہ میری انڈرسٹینڈنگ ہے کہ اس میں کوئی قدغن بھی نہیں ہے. ہو سکتا ہے, کبھی ہوا نہیں ہے پاکستان میں, پریسیڈنٹ نہیں ہے, لیکن ہونے کو ہو سکتا ہے. ہاں اس سے کچھ اس طرح کی پیچیدگیاں ہوں گی کہ جی جو پروونشل اسمبلی کی 2 جو گورنمنٹس ہیں ان کی مدت اب 5 سال ہو جائے گی, باقیوں کی جو ہے وہ سندھ کی, بلوچستان کی, سینٹر کی جو ہے وہ اپنے وقت پہ الیکشن ہوں گے, تو تھوڑا سا ایک جسے کہتے ہیں نا کہ جو سنکرونائزیشن ہے ختم ہو جائے گی. لیکن نہیں, بحران نہیں ہے, وہ صرف تھوڑا سا ڈفرنٹ ٹائمنگز ہو جائیں گے جو پاکستان میں پہلے کوئی ہوئے نہیں. لیکن اس میں آئین کی کیونکہ اجازت یا قدغن نہیں ہے تو ہونے کو تو ہو سکتا ہے, اس کو پرابلم تو نہیں ہے. آپ نے کہا کہ حکومت یہ بات کہتی رہی ہے کہ جی ہم نے تو کوئی جلدی الیکشن نہیں کرانا, اور حکومت کو کوئی جلدی ہے بھی نہیں, اور جلدی ہو بھی کیوں, ان کے پاس ٹائم ہے, وہ کھیلنا چاہ رہے ہیں وہ کھیلیں, ان کا حق بنتا ہے. لیکن دوسری طرف ابھی میں نے آپ کو سنایا مریم نواز صاحبہ کو, وہ یہ کہہ رہی تھی کہ باہر آئے ہم الیکشن کراتے ہیں. رانا ثناءاللہ صاحب میں گارنٹی دیتا ہوں کہ ہم ضمنی انتخابات میں نہیں جائیں گے, ہم فریش الیکشن میں چلے جائیں گے, یہ استعفے دیں, ان اسمبلی سے نکلیں. پھر آپ کی حکومت کے اہم اتحادی لطیف کھوسہ صاحب وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم گارنٹی لیتے ہیں اور ہم ان کو چیلنج کرتے ہیں. تو یہ صرف سیاسی بیان بازیاں تھیں. دیکھیے اصل تو جو قدم ہے وہ تو اب تحریک انصاف نے اٹھانا ہے نا, یہ تو اس کا رد عمل ہوگا. تو پہلے قدم ہوگا تو پھر رد عمل ہوگا. ابھی تو ہمیں یہی نہیں پتا کہ اے وہ اسمبلیاں ڈیزالو کر رہے ہیں, بی وہ ریزائن کر رہے ہیں, یا سی وہ کچھ نہیں کر رہے اور یو ٹرن لے رہے ہیں. یہ تینوں چیزیں رکھی ہوئی ہیں, یو ٹرن میں ماسٹر بھی ہیں. آپ مطلب یہ آپ سے بہتر کون جانتا ہے, آپ روز ان سے بات کرتی ہیں. لیکن ایک بہت اہم نقطہ ہے, اگر آپ نے بریک لیں تو لے لیں, لیکن میں آپ کو سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں. دیکھیے عادیہ, بیسکلی جو یہ ساری صورتحال ہمارے سامنے ہے نا, یہ تو ہماری ڈے ٹو ڈے سیاست ہو رہی ہے. اس نے یہ کر دیا, ہم نے یہ کر دیا, انہوں نے یہ کر دیا. لیکن ایک عام پاکستانی جس میں آپ بھی شامل ہیں, میں بھی شامل ہوں, سارے وہ یہ دیکھ رہے ہیں. اور اگر آپ کسی سے بات کریں وہ کہتے ہیں دیکھیں ہمارے ملک کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. میرے اندازے سے دیکھیے 5 ایسی ریالٹیز ہیں, وہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں, کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ یہ جو 5 ریالٹیز ہیں یہ پورا فریم ورک ہے جو ہماری آج کی موجودہ سیاست اور جو شارٹ ٹرم میں آگے ہونے جانی ہے اس کو ڈیفائن کرے گا پورا. وہ 5 ریالٹیز ہیں, حقیقتیں ہیں, جن کو عمران خان صاحب نے پہچاننے سے انکار کیا, اس لیے آج وہ اس صورتحال میں کھڑے ہوئے کہ ان کے پاس آپشن نہیں ہے. وہ 5 کیا ہیں میں رکھ دوں. پہلا یہ ہے کہ اسٹریٹ ایجیٹیشن سے پاکستان میں گورنمنٹس نہیں گرتی. یہ ریالٹی ہے, یہ تیسری بار یہ ہوا ہے اور خان صاحب نے منہ کی کھائی ہے. اگر یہ پہلے ریکگنائز کر لیتے تو یہ نہ ہوتا. ریالٹی نمبر 1 کہ اسٹریٹ ایجیٹیشن سے حکومتیں نہیں گرتی. ریالٹی نمبر 2 پاکستان میں تمام سیاسی جماعتیں ہیں, وہ سب سٹیک ہولڈرز ہیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک جماعت کہے جی سب باہر نکل جائیں صرف میں ہوں. ریالٹی ہے, پی ٹی آئی بھی ریالٹی ہے, پیپلز پارٹی بھی ریالٹی ہے, نون بھی ریالٹی ہے, جے یو آئی بھی, اور جو بھی الیکشن ہونے ہیں, جو بھی سسٹم ہونا ہے, سب سٹیک ہولڈرز ہیں. خان صاحب کو اس کو ریکگنائز کرنا ہے. یہ جو سیاست ہے نا کہ میں ہیرو اور باقی سارے زیرو, یہ سیاست نہیں چل سکتی. نمبر 2. نمبر 3 الیکشن تبھی اس ساری بحران کا حل ہے نادیہ, یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. پوائنٹ نمبر 3 جو بھی یہ صورتحال ہے, الیکشن صرف تب حل ہیں جب وہ فری ہوں, فیئر ہوں, اور سب مانے کہ وہ فری اینڈ فیئر ہوں, ورنہ کوئی فائدہ نہیں. وہ کب ہو سکتے ہیں؟ وہ صرف تب ہو سکتے ہیں جب تمام جماعتیں بیٹھ کر اصلاحات کریں, اگری کریں کہ ان رولز کے تحت ہم الیکشن میں جا رہے ہیں. سب جب مانیں گے تو جو ہارے گا وہ بعد میں شور نہیں مچائے گا. یہ مسٹ ہے. خان صاحب نے اس کو بھی نہیں مانا. چوتھا, ہمیں اکانومی پہ ایک سرٹن کنسنسس چاہیے. یہ جو کہا کہ آئی ایم ایف کے ساتھ انہوں نے کیا کیا, فلانا کیا, یہ اگر ہم نے آگے ملک کو ایک نارملائز کرنا ہے, ہمیں ایک بیسک کنسنسس چاہیے اکانومی میں. یہ خان صاحب نے ریکگنائز نہیں کیا, اب ہمیں کرنے کی ضرورت ہے. اور آخری چیز, ادارے, اسٹیبلشمنٹ, فوج, نیوٹرل جو ہے, یہ ایک خواہش ہونی چاہیے, ایک گالی نہیں ہونی چاہیے. خان صاحب نے اس کو گالی بنایا, نیوٹرل ہو گئے. یہ خواہش ہے میری بھی, آپ کی بھی, ہر پاکستانی کی, کہ وہ نیوٹرل رہیں. اور جو کہا یہ 5 ریالٹیز, لیکن نیوٹرل نہ ہونا کوئی اچھی چیز بھی نہیں. دیکھیں ان کا ایک کانسٹیٹیوشنل رول ہے, ٹھیک ہے. ایگزیکٹلی نادیہ, یہ جو 5 ریالٹیز ہیں نا, اگر ہم خان صاحب ان پہ واپس آ جائیں تو یہ ملک نارملائز ہو جائے گا. بالکل, آپ کی میں ان باتوں سے 100% اگری کرتی ہوں. بٹ اگین
سچویشن کو نارملائز کرنے کے لیے بہتر ہے اور ضروری ہے کہ گورنمنٹ کوئی نہ کوئی انیشیٹو لے. اگر خان صاحب کو آپ مان بھی لیں اور آپ کی بات ہم مان بھی لیتے ہیں کہ خان صاحب کے پاس آپشن ختم ہو گئے, خان صاحب کی سیاست ایک بند گلی میں داخل ہو گئی, تو گورنمنٹ کو کیا کرنا چاہیے؟ تو بھی گورنمنٹ کو ان کو ڈائیلاگز میں انگیج کرنا چاہیے. اچھا, اور وہ کیسے ہوگا؟ بریک لوں کیسے ہوگا یہ ہم بریک کے بعد جانیں گے. لیکن کیا گورنمنٹ ہمیں اس موڈ میں نظر آتی ہے؟ کیونکہ کل تک ہم نے سنا کہ رانا ثناء اللہ صاحب کہہ رہے تھے کہ ٹھیک ہے ہم چاہتے ہیں کہ یہ ہو وہ ہو, لیکن میں ان کو کسی مذاکرات کی پیشکش نہیں کر رہا. گورنمنٹ مذاکرات کی پیشکش کرنے سے کیوں کترا رہی ہے؟ بریک لیتے ہیں, واپس آتے ہیں. جی ناظرین, پروگرام میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید. اور فیض صاحب آپ نے وہ 5 چیزیں تو گنوا دی, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ یہ جو مزید جو سیاسی طور پہ ایک سرکس لگا ہوا ہے, جو ایک کرائسس ہے, پاکستان کی اکانومی کا بیڑا غرق ہو رہا ہے اور اس طرف کوئی توجہ ہی نہیں. اب ان تمام چیزوں کو کرنے کے لیے, سچویشن کو نارملائز کرنے کے لیے گورنمنٹ پہ سب سے زیادہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے. گورنمنٹ اپنی ذمہ داری کس طرح سے نبھائے گی یا نبھانا چاہتی ہے یا نبھانی چاہیے؟ دیکھیے اس کا جواب بھی میں نے جو آپ سے ایکسٹرا ٹائم لے لیا, جو مجھے شاید آپ کو برا لگا ہو, لیکن نہیں لگ سکتا, آپ سے نہیں لگ سکتا. وہ جو 5 چیزیں ہیں نا, وہ اسی میں اس کا سولوشن ہے, اسی میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ فریم ورک جو ہے نا اوور آل ہے. پہلی چیز دیکھیں, جو میں نے کہا نا کہ اسٹریٹ ایجوٹیشن سے گورنمنٹس نہیں گرتی. اگر آپ خان صاحب اس کو ریکگنائز کر لیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب وہ ڈائیلاگ کی ٹیبل پہ آنے کو تیار ہے. 100 بسم اللہ. کیا آپ آفر بالکل کریں گے, لیکن پہلے کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں؟ پہلے تو خان صاحب نے یہ کہنا ہے کہ دیکھیں نا, ابھی تک جب بھی ڈائیلاگ کی بات ہوئی ہے نا, جب بھی یہ نوٹ کریں, تو خان صاحب نے کہا جی میں بات کرنے کو تیار ہوں, لیکن پہلے کیا کریں؟ الیکشن کی ڈیٹ. انہوں نے کہا ایجنڈا میں الیکشن کے ڈیٹ, انہوں نے کہا ایجنڈا میں رکھیں. دیکھیں گورنمنٹ کو تو کنونس کر لیں کہ ابھی پاکستان مکمل نہیں ہو سکتا. گورنمنٹ کو تو سوٹ کرتا ہے ڈائیلاگ, سوٹ کرتا ہے. تو پھر آفر کیوں نہیں کی جا رہی؟ آفر ہوئی بھی ہے. وہ دیکھیں نا, پرائم منسٹر نے بھی یہ کہا ہے کہ آپ آئیں بات کریں, پارلیمنٹ میں واپس آئیں. یہ ڈائیلاگ کی گورنمنٹ کو تو سوٹ کرتا ہے کہ وہ پارلیمنٹ میں. یہ ڈائیلاگ کی آفر نہیں ہے. ڈائیلاگ کی آفر سمپل یہ ہے کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ ایجنڈا میں آپ انتخابات کی ڈیٹ رکھیں. ہم ایجنڈا میں رکھتے ہیں, رکھ لیں, ہم آپ کو کنونس کرتے ہیں کہ ہم اتنی جلدی نہیں کر سکتے. کوئی ایشو آئیے ڈائیلاگز کی ٹیبل پر. نو ایشو. وہ اگر سٹیج سے کنٹینر سے اتریں تو آ جائیں ڈائیلاگ پہ. وہ تو اترنا نہیں چاہ رہے نا. ایشو یہ چھوڑ دیں, وہ کیا چاہ رہے ہیں, وہ کیا چاہ رہے ہیں. لیکن پرائم منسٹر جب قوم سے خطاب کرتے ہیں, یا پرائم منسٹر فلور آف دا ہاؤس جب ایڈریس کرتے ہیں, اسپیچ کرتے ہیں, وہ ایک بڑا نپی تلی ایک فارمل, لیکن انوائٹ تو دیں. دیکھیں انوائٹ کیا ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے انوائٹ کی جی آپ باقاعدہ طور پر فارمل کریں. جب باقاعدہ طور پر اگر آپ پرائم منسٹر دیکھیں نا, پرائم منسٹر تو اینڈ پہ آتے ہیں. اصل بات یہ ہے کہ اگلا شخص ڈائیلاگ کے لیے تیار ہے. میں آج آپ کو بتا رہا ہوں, اگر پاکستان تحریک انصاف یہ کہتی ہے اگر کہ جی ٹھیک ہے ہم نے اپنا پورا زور لگا لیا, نہیں ہوا, ہم بات کرنے کو تیار ہیں, آ جائیں. لیکن دیکھیں نا, ایک کنڈیشنل کیوں رکھ رہے ہیں ڈائیلاگز کو؟ کنڈیشنل جو ہے وہ پی ٹی آئی کا ہے. آپ گورنمنٹ ہے سر, دیکھیں آپ دیکھیں وہ کنٹینر پہ پی ٹی آئی نے کیا کہا, عمران خان نے کیا کہا, آج میں عمران خان نے کیا کہا, عمران خان نے کیا کہا. معذرت, میں آپ کو آج کہہ رہی ہوں کہ آپ ان کو ڈائیلاگ کی آفر کیوں نہیں کر رہے. عمران خان, لیکن اگر آج آپ کر دیتے, عمران خان صاحب ہی کہہ رہے ہیں, بالکل ٹھیک بات کری نادیہ. دیکھیں عمران خان صاحب کو یہ نکتہ ہے کہ الیکشن کی ڈیٹ دیں تو میں بات کرنے کو تیار ہوں. نہیں, یہ نہیں دیں گے, یہ نہیں کہا, یہ نہیں دیں گے. انہوں نے کہا ایجنڈا میں رکھ لیں. ایجنڈا میں رکھ لیں, آپ نوٹ کریں, یہ آپ نکلوائیں. خان صاحب نے کہا جی میں الیکشن کی ڈیٹ دیں گے تو میں بات کرنے کو تیار ہوں. یہ نہیں ملے گی ایسے, یہ میں آپ کو کلیئر کر دوں. الیکشن کی ڈیٹ نہیں ملے گی, نہیں ملے گی, نہیں ملے گی, یہ لکھ لیں آپ. ہاں الیکشن کے بارے میں بات کرنی ہے آ جائیں, لیکن اس کے لیے تحریک انصاف کو پہلے یہ فیصلہ کرنا پڑے گا. کیا فیصلہ کرنا پڑے گا؟ ہم نے اسمبلی ڈیزالو کرنی ہے یا نہیں کرنی, ہم نے استعفے دینے کے نہیں دینے, یا ہم نے یو ٹرن کرنا ہے کہ نہیں کرنا. ان 3 چیزوں میں فیصلہ کر لیں, پارلیمنٹ میں آ جائیں. گورنمنٹ کے لیے اس سے بہتر کیا ہے اور ملک کے لیے اس سے بہتر کیا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹ میں واپس آئے, الیکشن ریفارمز پہ بات کرے, لیجسلیشن میں حصہ لے, کیئر ٹیکر گورنمنٹس جو آنی ہے اس میں مشاورت کا حصہ بنے, اور اس کے بعد الیکشن میں جائیں. اور اگر پاپولیرٹی ہے, آئیڈیل سچویشن میں خیال یہی ہے. اچھا یہ بتائیں کہ ہم ابھی پولیٹکس تو آپ لوگ سب کھیل رہے ہیں, اکانومی پہ توجہ ہے بہت زیادہ ہے. کیا اس وقت کیا صورتحال کیا ہے؟ کیا
ہم دیوالیے ہونے کے قریب سے نکلے, ہم دیوالیے ہونے کے قریب ہیں. دیکھیں میں اکانومی کا میں اپنے آپ کو ایکسپرٹ تو کلیم نہیں کرتا, میں آپ کو بالکل موٹی بات بتا دیتا ہوں, اور اس سے کیونکہ آپ اکانومی کو میرے سے زیادہ جانتی ہیں تو اگر آپ اس کی ڈیٹیل میں جائیں گی تو پھر میں آپ کو جواب دوں گا. لیکن دیکھیں سمپل چیز کیا ہے, سمپل چیز اس کی اکانومی میں دو چیز سمجھنے کی ضرورت ہے. پہلی چیز کہ آج جہاں پہ ہم کھڑے ہیں وہ کیوں کھڑے ہیں, پہلی چیز, اور دوسری چیز کہ اب کیا کرنا ہے. ہم یہاں پہ اس لیے کھڑے ہیں کیونکہ جو اوریجنل آئی ایم ایف کا اگریمنٹ تھا جو عمران خان صاحب نے آخری دنوں میں جو کر کے اس میں وہ انٹر کر چکے تھے, اس سے جب انہوں نے اپنے آپ کو باہر نکالا, سبسڈی دی تھی, یاد ہے آپ کو پیٹرول پہ دے دی تھی, اس سے وہ سارا آئی ایم ایف کا پروگرام ہو گیا کولیپس. ٹھیک ہے, اب جب گورنمنٹ واپس آئی تو وہ جو کولیپس ہوا تھا, جو انہوں نے اگریمنٹ سے باہر نکلے تھے, وعدہ خلافی ہوئی تھی, اس پہ اگر ہمیں واپس جانا تھا, جو کہ جانا چاہیے تھا, جو کہ خان صاحب کو بھی جانا چاہیے تھا ملک کے لیے, ان کی غلطی, ان کے بلنڈر کی وجہ سے یا ان کی سوچی سمجھی جو بھی حکمتیں ملی اس کے تحت اس گورنمنٹ کو آ کے پرائسز بڑھانی پڑی آئی ایم ایف میں جانے کے لیے. اس کے بعد یہ مہنگائی کا دور آیا, تو شروع انہوں نے کیا, سنبھالا ہم نے. اچھا اب کیا کرنا ہے, اب صورتحال یہ ہے کہ آئی ایم ایف کا 9th ریویو جو ہے وہ ڈیو ہے. جب وہ ریویو ہو جائے گا, اس ریویو میں جانے کے لیے ہماری گورنمنٹ کو کچھ اقدامات اٹھانے ہیں, جس میں جو فلڈ کا جو سارا معاملہ ہے اس کے حوالے سے گورنمنٹ, آئی ایم ایف نے کہا جی ہمیں آپ اپنا پورا پروگرام بنا کے دیں, وہ ہم بنا کے دے رہے ہیں. جب وہ ہم دے دیں گے, آئی ایم ایف سے ٹاکس ہو جائیں گی, ہم اگلا جو ان کا 1 بلین کا ٹرانچ ہے وہ آ جائے گا, ہم آئی ایم ایف پروگرام میں اس طریقے سے باقاعدہ طور پر واپس چلے جائیں گے, اور اس کے بعد جو دیگر ممالک ہیں جنہوں نے ہمیں کہا ہوا ہے کہ جی ہم آپ کو ایڈ کریں گے, جس میں سعودی عربیہ بھی ہے, جس میں چین بھی ہے, ان سب نے لنک کیا ہوا آئی ایم ایف سے, تو آہستہ آہستہ اس کے بعد وہ ختم ہو جائے گا. ابھی ڈیفالٹ رسک پہ ہیں, ڈیفالٹ رسک تو ابھی قریب بھی کہیں نہیں ہے. ہاں اگر آپ آئی ایم ایف پروگرام میں نہیں جاتے اور پتہ نہیں کتنا عرصہ گزر جاتا, پہلے آپ کے پاس آ چکا تھا, اب یہ ڈیلے ہو رہا ہے, یہ ڈیلے ہو گیا ہے فلڈز کی وجہ سے. مفتاح اسماعیل صاحب آپ کے پی ایم ایل این کے سینئر رہنما بھی ہیں اور آپ کے سابق وزیر خزانہ, میں نے کالم پڑھا, میں آپ کو جواب اس سے پہلے دیتا ہوں. پاکستان کا ڈیفالٹ رسک خطرناک سطح پر پہنچ گیا. اگر کالم پورا پڑھے نا, اگر آئی ایم ایف کے ساتھ ہم نے یہ نہ کیا تو دسمبر کے بانڈز کی ادائیگی کے بعد بھی تو اگر ڈیفالٹ کا خطرہ ختم نہیں ہوگا, آئی ایم ایف کے ساتھ نہ کیا تو, اس لیے جو ضروری بات ہے نا نادیہ, ضروری بات جو ہے نا, ہمیں آئی ایم ایف کا ریویو اگر ابھی ہو جاتا نا اور ہم چلے جاتے تو یہ ساری باتیں ہوتی نا. ڈیلے اس لیے ہوا ہے کیونکہ آئی ایم ایف نے ہمیں کہا کہ دیکھیے آپ فلڈز کا جو آپ کا $30 بلین کا جو نقصان ہوا ہے, آپ ہم سے مانگ رہے, وہ آپ ہمیں اس کی ڈیٹیل دیں کہ آپ چاہ رہے ہیں کہ ہم آپ کو تھوڑا ریلیف دیں, آپ ہمیں پلان دیں. اب وہ پلان بن رہا ہے, اس لیے تھوڑا ڈیلے ہو گیا ہے, لیکن جیسے ہی ہم انٹر کریں گے, دیکھیں آئی ایم ایف کے پروگرام میں جانے کا مطلب کیا ہوتا ہے. آئی ایم ایف از دا لینڈر آف لاسٹ ریزورٹ. مقصد ہی آئی ایم ایف کا یہ ہے کہ اس کے پروگرام میں جو بھی ملک ہے اس کو ڈیفالٹ نہیں ہونے دینا. مقصد ہی آئی ایم ایف کا یہ, دا مومنٹ یو گو انٹو دا پروگرام فارملی, ختم. اس کے لیے ہم نے صرف یہ پلان ان کو دینا ہے, ریویو ہونا ہے, بات ختم. ٹھیک ہے, آپ نے فلڈز کی بات کی, عمران خان صاحب نے فلڈز پہ ایک میراتھن کی, فنڈ ریزنگ کی, ہمیں پتا چلا کہ کتنے پیسے آئے. اب وہ بینک میں کتنے اور ہوئے نہیں ہوئے وہ چلو ٹھیک ہے, 5 ارب کا یا 600 ارب کا اعلان ہوا, وہ 400 ارب ہوئے, جتنے بھی ہوئے. پی ایم فنڈ ریلیف جو بنا تھا پرائم منسٹر کا, اس میں کتنے پیسے آئے؟ یہ مجھے چیک کرنا پڑے گا, میرے پاس اس وقت انفارمیشن نہیں ہے, لیکن کبھی کہیں بتایا ہی نہیں گیا کسی بھی فورم پہ. اس کو میں چیک کر کے آپ کو بتا سکتا ہوں, اس میں میرا خیال ایشو نہیں ہے. لیکن مور امپورٹنٹلی کیا ہے, دیکھیے ہمارا جو ٹوٹل لاس ہے وہ ابھی تک ایسٹیمیٹڈ ہے $30 بلین کا, اور اس سے زیادہ بھی ہے. اب اس کے اوپر obviously $30 بلین پاکستان کے پاس نہیں ہے. ہم تو 1 بلین کی ٹرانچ لینے جا رہے ہیں نادیہ. اس کے لیے پچھلے کئی مہینوں سے جب سے فلڈز آئے ہیں, گورنمنٹ انٹرنیشنلی کہہ رہی ہے کہ جی ہمیں ہیلپ کی ضرورت ہے. یو این میں بھی یہ بات ہوئی, پی ایم کی سپیچ بھی اسی کے اوپر تھی. فرانس کے پریزیڈنٹ نے کہا کہ جی میں ڈونرز کانفرنس کروں گا پاکستان کے لیے. اس کے بعد اب وہ ڈونرز کانفرنس ہونے جا رہی ہے, اور اس میں اب یو این بھی شامل ہے. یو این سیکرٹری جنرل نادیہ اس کو خود لیڈ کر رہے ہیں. سو ہوپفلی جیسے ہی وہ ڈونرز کانفرنس ہوگی اس سے ہمیں دنیا میں سے آئے گا. شیڈیول ہو گئی ہے, اب وہ تھوڑی سی ڈیلے ہو گئی ہے, نومبر میں ایکسپیکٹڈ تھی, لیکن اب میرے خیال میں آنے والے چند ہفتوں میں وہ ہونے والی ہے, اناؤنس ہو جائے گی. اس کے ذریعے کیونکہ یو این سیکرٹری جنرل خود لیڈ کر رہے ہیں, تو ہماری امید ہے کہ وہ ڈونر سے پیسے آئیں گے اور ہیلپ ہو جائے گی. اکانومی فلڈز, ہم وہ والا جو ہم بات کر رہے تھے پوسٹ سینیریو. سر آپ ایک خود جرنلسٹ ہیں, 30 ایئرس کا آپ کا ایکسپیرینس ہے, ایک ٹرانزیکشن ہے, ٹھیک ہے آپ کی اپنی چوائس ہے. اس دور میں جس میں ایک جرنلسٹ ایسے پی ایم بنا ہوا ہے, ارشد شریف صاحب کا قتل ہو جاتا ہے,
اور جس بہیمانہ انداز میں ہوتا ہے، جس طرح سے وہ ملک سے باہر جاتے ہیں، جس طرح سے ان پہ زمین تنگ ہوتی ہے، جس طرح سے ان پہ 16 FIRs ہوتی ہیں، جس طرح سے ان کو اپنی جان بچانے کے لیے اس ملک سے نکلنا پڑتا ہے، پھر جس طرح سے ان کو دبئی سے نکلنے پہ مجبور کیا جاتا ہے، اور پھر جس طریقے سے ان کو کینیا میں گولیاں مار کے ہلاک کر دیا جاتا ہے، شہید کر دیا جاتا ہے، گورنمنٹ کدھر ہے؟ تحقیقات کدھر ہے؟ اچھا، اب اس میں جو ڈیٹیلز ہیں obviously کیونکہ انٹیریئر منسٹری اس کو ڈیل کر رہی ہے تو میرے پاس وہ والی ڈیٹیلز تو نہیں ہیں جو انٹیریئر منسٹر کے پاس ہیں، لیکن آپ سے یہ شیئر کر سکتا ہوں کہ یہ تو کلیئر ہو گیا کہ گورنمنٹ نے خود یہ کہہ دیا کہ یہ جو انیشل سٹوری آئی تھی کہ جی یہ کیس آف مسٹیکن آئیڈینٹی ہے وہ غلط ہے، یہ گورنمنٹ نے خود، اور گورنمنٹ نے کیوں کہا؟ گورنمنٹ نے اس لیے کہا کیونکہ جو 2 ہم نے انویسٹیگیٹرز بھیجے تھے وہ جو اپنی تفتیش کر کے لے کے آئے اس کی بنیاد پر انہوں نے کہا کہ جی ہماری یہ کنکلوژن، وہ رپورٹ کا ہے، وہ انٹیریئر منسٹری کے پاس ہے، اب کیونکہ اس کے اوپر انویسٹیگیشن ہو رہی ہے نا، حتمی کوئی چیز ابھی نہیں آئی، لمبی چلے گی پتہ نہیں کتنی، اب انویسٹیگیشن تو کوئی بھی کچھ نہیں کہہ سکتا، اور اس میں اوپر سے مسئلہ یہ کہ کرائم سین کینیا میں ہے، ایویڈنس ان کی پولیس کے پاس ہے، تو یہ کمپلیکیشنز ہیں۔ لیکن ایشو کیا ہے؟ ایشو یہ ہے کہ جب آپ نے یہ گورنمنٹ نے یہ کہہ دیا کہ یہ کلیئر کٹ ہماری جو کنکلوژن ہے وہ یہ ہے کہ یہ ایک جو ہے وہ ڈائریکٹ مرڈر تھا، اب obviously اس کے بعد نیکسٹ چیز کیا ہے کہ کون ذمہ دار ہے؟ اب اس کے لیے انویسٹیگیشن چل رہی ہے، وہ انویسٹیگیشن ظاہر بات ہے اس کی ڈیٹیل تو سامنے نہیں آتی، اٹس این آن گوئنگ انویسٹیگیشن۔ یہ مجھے معلوم ہے کہ انٹیریئر منسٹری جو کہ ذمہ دار ہے اس چیز کو فالو کرنے کے لیے، اس کا یہ کہنا ہے کہ جی یہ ایک آن گوئنگ انویسٹیگیشن ہے اور جب تک ہم اس کی تہہ تک نہیں پہنچیں گے ہم نہیں رکیں گے۔ لیکن اگر آپ کا اگلا سوال ہے کہ کتنا ٹائم لگے گا، نہیں میں یہ نہیں پوچھ رہی کتنا ٹائم لگے گا، کیونکہ ہمارے یہاں تو خیر یہ سوال پوچھنا بھی بیکار ہوتا ہے کہ کتنا ٹائم لگے گا، لیکن میں اتنا ضرور پوچھوں گی کہ آن گوئنگ انویسٹیگیشن میں ارشد شریف کی اپنی فیملی آن بورڈ کیوں نہیں ہے؟ دیکھیے اب یہ جو ٹیکنیکل ڈیٹیلز ہیں نا انویسٹیگیشن کی نادیہ، یہ میرے خیال میں انٹیریئر منسٹری آپ کو بہتر بتا سکے گی، کیونکہ میں obviously ڈائریکٹلی اس سے ڈیل نہیں کر رہا، لیکن جہاں تک میری انڈرسٹینڈنگ ہے جو جس طریقے سے وہ انویسٹیگیشن چل رہی ہے وہ پروفیشنل طریقے سے چل رہی ہے، اور اگر اس میں کوئی کمی کوتاہی رہ گئی ہے تو میرا نہیں، دیکھیں نا گورنمنٹ کا تو اس میں انٹرسٹ ہے کہ اس بات کی تہہ تک پہنچا جائے، تو میرا نہیں خیال کہ اس میں اس طرح کا ایشو ہے۔ چلیں میں ایک بریک لے لیتی ہوں، کیونکہ سوال میرا اس سے جڑا ہوا ابھی بھی ہے، کیا آپ لوگوں نے کم از کم یہ پتہ کرانے کی کوشش کی کہ جو 16 FIR ارشد شریف پہ پاکستان بھر میں درج کرائی گئی تھی وہ کس کے کہنے پہ درج ہوئی تھی اور پھر وہ کیوں ہوئی تھی؟ پھر ان کو پاکستان سے نکلنے پہ ایسی کون سی مجبوری ہوئی کہ وہ پاکستان سے نکلے، اور پھر وہ کون لوگ تھے جنہوں نے ان کو دبئی سے بھی نکلنے پہ مجبور کیا؟ بریک لے لیتی ہوں، بریک سے واپس آتی ہوں تو آپ سے جانتی ہوں۔ جی ناظرین، پروگرام میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اچھا فہد صاحب، کوئی اگر آپ اس کا رسپونڈ کرنا چاہیں، کیونکہ آئی نو کہ ویسے تو ظاہر ہے آپ ایڈوائزر ہیں، آپ انٹیریئر منسٹری میں انویسٹیگیشن میں نہیں ہے، بٹ اسٹل اف یو وڈ لائک ٹو رسپونڈ۔ دیکھیے میں یہ بالکل کلیئر کر دوں نادیہ کہ یہ اتنا بہیمانہ ایک قتل ہوا ہے، اور دیکھیے میرے اور آپ کے ہم سب کے وہ کولیگ تھے، اور یہ نہ صرف اس ملک کا بلکہ خاص طور پہ وہ تمام لوگ جو ان کا میڈیا سے تعلق ہے ان کے لیے تو بہت ہی ضروری ہے کہ اس معاملے کی جو حقیقت ہے وہ سامنے آئے۔ چنانچہ بالکل آپ نے درست کہا کہ میں اس سے ڈائریکٹلی لنک نہیں ہوں کیونکہ انٹیریئر سے ڈیل کرتا ہے، لیکن میں آپ کو یہاں تک بتا سکتا ہوں کہ گورنمنٹ کے اندر کہیں پہ بھی اس میں کوتاہی نہیں ہوگی، کوئی ڈیلے نہیں ہوگا۔ ہم سب چاہتے ہیں کہ یہ چیز سامنے آئے، حقیقت سامنے آئے، اور جو لوگ بھی ذمہ دار ہیں اس بہیمانہ قتل کے ان کو جو ہے کیفر کردار تک پہنچایا جائے۔ ٹھیک ہے، بہت اچھی بات ہے۔ ایک قاتلانہ حملہ عمران خان صاحب پہ بھی ہوا، وہ کہتے رہے کہ جی یہ FIR، اب آپ کہیں گے کہ جی ان کی اپنی حکومت ہے، ان کے اپنے وزیر اعلیٰ ہیں، وہ تو خود کہہ رہے ہیں کہ وزیر اعلیٰ بھی وہاں پر بے بس ہیں، اور پورا نظام ہی وہاں پر جو ہے وہ سٹینڈ اسٹل پہ تھا جب انہوں نے اپنے کرے۔ اس پہ کوئی تفتیش ابھی تک کی ہے؟ جو نامزد ہو گئی کم از کم FIR، اس پہ کچھ قاتلوں کا یہ اس اٹیمپٹ کا پتہ چلا کہ کس نے کون تھا اس کے پیچھے؟ اچھا اب اس میں دیکھیں نا، FIR نہیں کٹ رہی تھی پنجاب گورنمنٹ، جس سے آپ نے خود کہا، جو اس کی تحقیقاتی کمیٹی بننی تھی وہ پنجاب گورنمنٹ، اس کے اندر جو لوگ لگنے تھے ان کے کیا ایشوز تھے، پنجاب گورنمنٹ۔ تو اب اس معاملے میں جو تمام تر جو خان صاحب شور مچا رہے ہیں، کل بھی میرے خیال میں انہوں نے سپیچ میں کہا ہے کہ جی دیکھیں وہ پنجاب پولیس کے اوپر جو ہے وہ گرجے برسے ہیں، انہوں نے کہا تھا IG ذمہ دار ہے، IG نہیں، لیکن وہ ہے تو پنجاب پولیس نا، ان کو وہ گرجنا برسنا ان کو ان چیف منسٹر کے اوپر چاہیے جو اس گورنمنٹ کے اوپر بیٹھے ہیں، جو ان کی گورنمنٹ ہے۔ تو یہ ایشو ہے، یہ تھوڑا سا خان صاحب جو ہے نا وہ زیادتی کر رہے ہیں۔ نہیں خان صاحب تو بہت بھی زیادتی کر جاتے ہیں۔ اعظم سواتی اور بھگت رہے ہیں۔ خان صاحب کے پہ قاتلانہ حملے کی ذمہ دار وفاقی نہیں ہے، لیکن اعظم سواتی کو آج صبح پھر اریسٹ کر لیا جاتا ہے۔ جو پچھلا ان کا کیس تھا
اس پہ معاملات کدھر ہیں؟ وہ بہت ساری باتیں کرتے ہیں کہ ان کے اوپر یہ ہوا، ان کی ویڈیو سکینڈل کے حوالے سے بات کرتے ہیں، شہباز گل صاحب بات کرتے ہیں کہ ان کو اریسٹ کیا جاتا ہے، پھر ان کے کپڑے اتارے جاتے ہیں. اس پہ گورنمنٹ کا کوئی کنسرن ہے نہیں ہے، یا اس پہ بھی نہیں ہے آپ کا؟ دیکھیے جو کچھ اس کا ایک قانونی اس کا سلسلہ چل رہا ہے وہ تو چل رہا ہے. آپ کو پتہ ہے ہمارے یہاں جب ایک لیگل سسٹم جو ہے وہ اپنی ویلز کو چرن کرنا شروع کرتا ہے تو چلتے رہتے ہیں. اب جو گرفتاری ہوئی ہے میرے خیال میں باقاعدہ طور پر وہ کچھ قوانین کے تحت ہوئی ہے، اس میں ایف آئی آر رجسٹرڈ ہوئی ہے، اس میں وہ پیش ہوئے ہیں. اب اس کیس کی کہ وہ غلط ہے صحیح ہے وہ تو ایک آپ کا اپنا اوپینین ہو سکتا ہے، میرا اپنا اوپینین ہو سکتا ہے. لیکن سینیٹر کے لیے چیئرمین سے اجازت ضروری نہیں؟ میرے خیال میں جہاں تک میری انڈرسٹینڈنگ ہے وہ جو گرفتاری سے پہلے ان کو انفارم کیا گیا ہے، جو قانونی تقاضے ہیں وہ پورے کیے گئے ہیں، اور وہ باقاعدہ بائی دی وے جن لاز کے تحت ان کو گرفتار کیا گیا ہے وہ لاز کس نے پاس کیے تھے؟ پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ نے، جس پہ بہت لوگوں نے شور مچایا تھا کہ نہ کریں، تو وہ ہو گیا ہے. اب وہ قانونی کارروائی چل رہی ہے، اور میرے خیال میں نادیہ ہمیں اپنی جسٹس سسٹم پہ ٹرسٹ رکھنا چاہیے، جو وہ کہیں گے جس طریقے سے وہ اس کو ڈیل کریں. دیکھیں جو اعظم سواتی صاحب رو کے پریس کانفرنسز کرتے تھے، جس ویڈیوز کی انہوں نے ذکر کیا، اس پہ گورنمنٹ نے کچھ سیریسلی لے کے اس کو انویسٹیگیٹ کرنے کی کوشش کی؟ اس پہ جو بھی انویسٹیگیشن ہو سکتی تھی میرے خیال میں ہوئی ہے، اور اگر اس میں کوئی ایسی چیز ہوتی جو میرے خیال میں جس پہ اعظم سواتی صاحب کو اگر بہت زیادہ آبجیکشن ہوتی تو اس کے بعد وہ دوسری پریس کانفرنس کر چکے ہوتے. انہوں نے نہیں کی، مجھے اس کا ایگزیکٹلی اس کو ڈیٹیل کا نہیں پتا. انہوں نے پریس کانفرنس کی تھی، اس پہ آپ کو یاد ہوگا گورنمنٹ کی طرف سے رد عمل آیا تھا کہ جی یعنی وہ جو باتیں انہوں نے کی تھی اس سے تو ساروں کا دل ہل کے رہ گیا تھا. یہ تو اور سرکار میں گورنمنٹ میں بھی کوئی ایک شخص نہیں تھا جس نے کہا ہوگا کہ نہیں جی بڑا اچھا ہوگا. لیکن اس کے بعد ایک چیز پہ بیان دینا اور پھر ایک چیز کو ایک باقاعدہ طور پر ایک انویسٹیگیشن میں کنورٹ کرنا، وہ دو الگ چیزیں ہیں. تو اب لیٹسٹ کیا ہوا، لیکن اب یہ جو معاملہ ہوا ہے یہ اب دیکھیں قانون کے سامنے ہمیں کلیئر ہو جائے گا کیا ہونے جا رہا ہے. نواز شریف صاحب کب واپس آ رہے ہیں؟ گڈ کوسچن. Do you have the answer as well? میرے خیال میں میاں نواز شریف کے علاوہ اس کا جواب کسی کے پاس بھی نہیں. 33 دسمبر کے بعد تو 33 دسمبر تک تو نہیں آئیں گے نا. دیکھیں نا اب نادیہ یہ ایک بہت بڑا ڈیسیشن ہے obviously، اور یہ کس چیز کا انتظار ہے، کیا کلیئرٹی چاہیے؟ میرے خیال میں دیکھیے obviously یہ تو میاں نواز شریف کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. میں اگر کچھ کہوں گا تو میں اسی طرح اسپیکولیٹ کروں گا جیسے آپ کریں گی. ہم اسپیکولیشن کر سکتے ہیں، لیکن یہ فیصلہ جو ہے یہ میاں نواز شریف ہی کر سکتے ہیں. ہرڈلز کیا ہیں؟ دیکھیں اس میں بھی اگین میں اور آپ ایک ایکیڈیمک بحث تو کر سکتے ہیں، لیکن میں اس پہ آپ کو کوئی ہارڈ انفارمیشن نہیں دے سکتا. لیکن ایک بات میں آپ کو کہہ سکتا ہوں وثوق سے، اور وہ یہ ہے کہ یہ سوال تو ہو سکتا ہے کہ وہ کب واپس آئیں گے، یہ سوال نہیں ہو سکتا کہ کیا وہ واپس آئیں گے. یہ دو الگ چیزیں ہیں. پہلے سوال کا جواب شاید کسی کے پاس نہ ہو ان کے علاوہ، لیکن دوسرے سوال کا جواب ایک چیز تو یہ بھی طے ہے کہ بیماری تو رکاوٹ نہیں ہے. دیکھیے مجھے ان ڈیٹیلز کا نہیں معلوم، لیکن میں آپ کو یہ ضرور بتا سکتا ہوں جب آپ ظاہر سی بات ہے سارے روٹین کے کام آپ سر انجام دے رہے ہیں، اس کے بعد پھر آپ یورپ جا رہے ہیں، آپ گھوم رہے ہیں، آپ پھر رہے ہیں، آپ ہوٹلنگ کر رہے ہیں، ہر چیز کر رہے ہیں، تو بیماری تو رکاوٹ نہیں رہی. دیکھیے جب انہوں نے آنا ہے وہ آئیں گے، اور میرے خیال میں کہ جو اگلا الیکشن آ رہا ہے اس میں ان کا رول بڑا کرٹیکل ہوگا. یہ تو بالکل کلیئر ہو گیا، کیونکہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو اگلا بیٹل گراؤنڈ ہے وہ پنجاب ہے. یہ تو بالکل کلیئر ہے. یہ بھی کلیئر ہو گیا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے کم از کم پچھلے کچھ مہینوں میں وہاں پہ جو 2 بائی الیکشنز ہوئے ان میں پرفارمنس جو ہے وہ اچھی دی ہے. اس سے پہلے تو ان کی ٹھکائی ہو رہی تھی، اس سے پہلے جو بائی الیکشنز ہو رہے تھے. لیکن میرا ماننا یہ ہے کہ نادیہ نیٹ پریکٹس میں اگر آپ چھکے مارے نا تو وہ کاؤنٹ نہیں ہوتے. کاؤنٹ وہ ہوتا ہے جو میچ میں ہوتا ہے. میچ ابھی آنا ہے، لیکن آپ کی نیٹ پریکٹس ریفلیکٹ ضرور کرتی ہے آپ کے فائنل پہ، اور ضرور ریفلیکٹ کرے 100 بسم اللہ، لیکن کاؤنٹ نہیں ہوتی. آپ میچ اب آنا. اچھا وجہ کیا تھی آپ لوگوں کے یہ اکتوبر میں ہارنے کی، جولائی میں ہارنے کی، اور اتنے بری طریقے سے؟ دیکھیے آپ نے مشکل ترین فیصلے اس گورنمنٹ نے کیے، اور میں وہ کہہ رہا ہوں کہ وہ فیصلے جو اصولاً پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کو کرنے چاہیے تھے انہوں نے کنارہ کشی کی. انہوں نے اپنی ڈیوٹی، ڈیریلیکشن آف ڈیوٹی جو ٹرم ہے وہ کیا. وہ فیصلے نہ کر کے وہ فیصلے جو ان کو کرنے چاہیے تھے وہ اس گورنمنٹ نے کیے. اس ظاہر بات ہے اس سے مہنگائی ہوئی، اس سے بجلی کے بل اوپر گئے، اس سے پیٹرول کی قیمت اوپر گئی. تو کوئی بھی پولیٹیکل گورنمنٹ جو ہے وہ ان حالات میں جب الیکشن میں جائے گی تو ظاہر بات ہے اس کو ووٹرز جو ہیں وہ اپنا غصے کا اظہار تو کریں گے. تو وہ تو ہوا. اسی لیے اب جو آگے جو 8 یا 9 یا 10 مہینے رہتے ہیں یہ گورنمنٹ کے لیے چیلنج ہے کہ اس 10 مہینے میں انہوں نے حالات کو ٹھیک کرنا ہے. پرائرٹی ہے ایبسولوٹلی 100%. کوئی 3 ٹارگٹس. پہلی چیز انفلیشن کو کنٹرول کرنا ہے.
دوسری چیز جو فارن کرنسی کا ہمارا ریزروز ہیں ان کو ہم نے باقاعدہ طور پر ٹھیک کرنا ہے. اور تیسری چیز کے جو روپی ڈالر کا جو ریلیشن شپ ہے وہ ہم نے اپنے تھوڑا سا اس کو اپنے فیور میں کرنا ہے. یہ تین بڑی یاد آ گئے جو آئے تھے اور اس میں ایک امپورٹنٹ 200 کے اندر لے آؤں گا. لیٹس سی. اور obviously اس میں ایک اور امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ بجلی کے بلز ہیں, انہیں بھی ٹھیک کرنا ہے. تو انرجی کا ایشو. سیاسی سوال چھوڑ دیتے ہیں. فہد حسین صاحب ایک جرنلسٹ تھے, آخری منٹ ہے میرے پاس. اب فہد حسین صاحب اسپیشل اسسٹنٹ ٹو پرائم منسٹر ہے. فہد حسین صاحب پولیٹکس کو انجوائے زیادہ کر رہے ہیں یا فہد حسین صاحب نے جرنلزم کو زیادہ انجوائے کیا تھا؟ میرے خیال میں جرنلزم میں نے 3 دہائیاں گزاری اور کوئی ایک دن ایسا نہیں ہوگا جو میں نے انجوائے نہیں کیا. ایک دن ہر چیز کی ڈٹ کے کی, پوری خلوص نیت سے کی اور کوشش کی کہ چاہے وہ لکھنا ہو, بولنا ہو, مینج کرنا ہو, رپورٹ کرنا ہو, تگڑے طریقے سے کیا جائے. پڑھا بھی, ڈگریز بھی حاصل کی, انجوائے کیا. ایک اننگز ہو گئی, اب ایک اننگز ہو گئی, اب آگے میں نے کہا ٹھیک ہے اور ٹرائی کرتے ہیں. ورنہ آپ دیکھیں, آپ پوچھیں خان سے یار آپ نے کرکٹ کے بعد سیاست میں کیوں آئے؟ کرکٹ ہی رہتے ہیں, کمنٹیٹر بن جاتے ہیں. میں نے تو خیر یہ نہیں کیا, میں نے تو انجوائے کس کو زیادہ I think people want to grow. So اب یہ نیا سلسلہ ہے, نیا ہوں میں, کچھ عرصہ ہوا ہے, چند مہینے ہوئے ہیں, بہت سیکھنے کو مل رہا ہے, بہت سیکھنے کو مل رہا ہے. اور اب میں آپ کو بات بتاؤں, یہ ایک مشکل ترین وقت تھا یہ فیصلہ کرنے کا. اس سے زیادہ مشکل حالات تو سیاسی نہیں ہیں. آسان وقت میں تو کوئی بھی جا سکتا ہے, مشکل وقت میں آیا ہوں. اب دیکھیں, پوری کوشش کروں گا کہ کچھ بہتری اور کنٹریبیوٹ کر سکوں. تھینک یو ویری مچ فہد حسین صاحب, بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا. ایسے گفتگو کر رہے تھے فہد حسین صاحب. تھے وہ سوالات جو ہمیں گورنمنٹ کے نمائندے سے درکار تھے, ان کے سوالات کے جوابات لینے کی کوشش کی اور ہمیں مل بھی گئے. نادر مرزا کو اجازت دیجیے, اللہ حافظ.